کامیاب ہوگا، واہ، اور اسے چھوڑ کر کے تم اگر نعرہ لگاؤ گے تو وہ کامیابی نسبت تو کوئی عطا کرتی ہی ہے، جی، لیکن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک۔ کھڑے ہو گئے، معاف کر دیجئے ماں، بیٹا کون سی غلطی تم نے کی؟ کہا ماں جب میں آپ کے شکم میں تھا، بتائیے، میں نے کہا نا کہ مادر شکم ہی میں ولی تھے، جب میں شکم میں تھا تو آپ باغ کی طرف گئی تھی۔ ہاں بیٹا گئی تو تھی، تو سامنے انگور کا گچھا نظر آیا تھا۔ ہاں بیٹا نظر تو آیا تھا، آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا، ہاں بات تو بڑھایا تھا میں نے۔ کہا کہ اسی وقت آپ کے پیٹ میں چبھن محسوس ہوئی، چبھن محسوس ہوئی، آپ بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا بیٹھ تو گئی تھی، پھر کھڑی ہوئی، پھر چبھن محسوس ہوئی۔ بیٹا بات کیا ہے؟ ڈریم 11 پہ گجرات ٹائٹنز ورسز دہلی کیپٹل کے میچ میں 1 کروڑ روپے جیتے ہیں۔ تھینک یو ڈریم 11۔ ڈریم 11 پہ بن گئے اب تک کتنے کروڑ پتی، آپ بھی بن سکتے ہو، تو جھاگ جاؤ اور ٹیم بناؤ۔ اثر کاٹ گئے تو زہریلا سانپ تھا تو کاٹے گئے۔ جی، اگر مادر شکم مادر میں کوئی بچہ ہو تو باہر کی باتیں دیکھے گا جی، باہر کی چیزیں دیکھے گا؟ یہ وہ دیکھ سکتا ہے جسے اللہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ نوازا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک فرشتے کی حیثیت سے، فرشتہ تو نہیں تھے لیکن حیثیت سے شکم مادر میں ماں کی زندگی کی حفاظت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو نوچا اور بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئی تو مجھ سے محفوظ رہ گئے۔ تو کہا بیٹا یہ تو تم میری زندگی بچانے کے لیے نوچا تھا نا؟ کہا بیٹا پھر بھی امی پھر بھی تم کو تکلیف تو ہوئی تھی، اس تکلیف کی میں معافی چاہتا ہوں۔ بتائیے ایک زندگی بچانے کے لیے ایک عمل کیا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اتنا گوارا نہیں ہوا کہ میرے ماں کو جب تکلیف ہوئی ہے ان کی زندگی بچانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن ماں کو تو تکلیف پہنچی۔ اللہ، آج ہمارے نوجوان کیا سے کیا کرتے ہیں ذرا اور میں پیغام اس عرص پاک کا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ارے اسی کے لیے تو قرآن فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک مت کہو، اور آج پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں۔ میں اپنے طلبہ کو ذہن دینا چاہ رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی، ان کو ضرورت نہیں تھی، ہماری تعلیم کے لیے حضرت درسگاہ میں گئے تھے، ہماری تعلیم کے لیے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ جب وہ شکم مادر میں ولی تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ صاحب درسگاہ میں جاتے ہم کو شعور دینے کے لیے اپنے اساتذہ کے سامنے کیسے رہنا، کیسے بیٹھنا، کیسے تعلیم حاصل کرنا، علم دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے حضرت درسگاہ میں تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھیوں میں تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی، ایک میں، ایک ابن سقا اور ایک شیخ عبد القادر، اس زمانے میں ایک ولی کا چرچا تھا کہ بہت باکرامت ہیں، ان سے ملاقات کا ہم لوگوں نے پلان بنایا۔ جب پلان بنایا تو ابن سقا نے کہا کہ میں اس ولی سے ایسا سخت سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا، معاذ اللہ۔ اور عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سخت سوال کروں گا، لیکن اور جو یہ توہین کے الفاظ تھا میں نے نہیں کہا۔ اور شیخ عبد القادر نے کیا فرمایا
کہا کہ شیخ عبد القادر نے کہا کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ مجھ کو کتنا فیض حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کسی اللہ بزرگ کی بارگاہ میں جایا کرو تو فیض حاصل کرنے کے لیے جایا کرو، سبحان اللہ، بے شک تنقید کی نگاہ مت رکھا کرو کہ یہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ فیض کا جذبہ رہے گا تو کامیابی حاصل ہے۔ پھر عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تینوں گئے، ان شیخ کے پاس بیٹھے، وہ غائب ہو گئے، غائب ہو گئے ہماری نظروں سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، غضبناک چہرہ، غصے میں کہا ابن سقا تو کہتا کہ بہت سخت سوال کروں گا میں چکرا جاؤں گا، تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے، چکرانے کی بات؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کی آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، بے ادبی کا نتیجہ کہ تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے بارگاہوں میں بزرگوں کے جایا کرو تو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، بادب جانا چاہیے تاکہ ان کا فیض تم کو حاصل ہوتا رہے۔ حضرت غوث اعظم نے تعلیم دی کہ نہیں دی؟ بولو، ارے بولو نا بھائی، تیز نہیں بولنا ورنہ میری آواز دب جائے گی اور آپ ہی بولتے رہو گے۔ تو عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ جب ہماری تعلیم پوری ہو گئی تو ابن سقا کی تعلیم علم کا چرچا ہونے لگا، بڑے بڑے علماء اس سے مناظرہ ہی نہیں کر پاتے تھے۔ قیصر روم نے سارے پادریوں کو اکٹھا کیا اور اس نے مناظرے کا چیلنج دیا، ابن سقا نے قبول کر لیا اور جا کر کے سارے پادریوں کو شکست دے دی۔ اب قیصر روم جیسا بادشاہ یار، سپر پاور اس زمانے کی سپر پاور تھی، تو کہنے لگے عبداللہ تمیمی کی شرمندہ ہو گیا بادشاہ، لیکن اس کے دربار میں اس کی لڑکی موجود تھی۔ اس کم وقت کی ابن سقا کی نگاہ اس پر پڑی، عاشق ہو گیا اور اس نے فرمائش کر دی نکاح کی، ان میں سے میرے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ میں صرف درس و عبرت کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں، لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ اسے نکاح سے اور شادی سے اور عشق سے آپ لطف اندوز ہو، یہ نہیں مطلب ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط ایک میری یہ ہے تمہیں مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ معاذ اللہ، کم وقت عشق کا مارا تیار ہو گیا۔ وہی وہ جو بزرگ نے فرمایا تھا نا، تیرے جسم سے میں کفر کی آگ کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں، وہ انجام پانے والی۔ اب ارتداد کی منزل سے جو گزر جائے گا وہ مسلمان رہے گا جی، کافر ہو گیا۔ اسے شادی کر دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی اس کا جسم پھٹنے لگا، کوڑ ہو گیا۔ تب بادشاہ کوڑی کو اپنی لڑکی دے گا، اٹھا کر کے شہر پناہ کے باہر پھینکوا دیا اس کو، اور وہ وہیں پر رگڑ رہا، پیر رگڑ رگڑ کر کے مر گیا۔ بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ تیرے جسم سے میں کفر کی آگ کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں، انجام پا گیا۔ اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں ذرا سوچ سمجھ کر کے جائیے گا۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، یہ عام انسانوں کی بارگاہ نہیں ہے، یہ میرے دوستوں کی بارگاہ ہے، میرے دوستوں کی بارگاہ ہے۔ سنبھل کر کے ان کی بارگاہ میں جاؤ تو سنبھلے رہو گے، اور ذرا بھی غلط انداز سے جاؤ گے تو پھر غلط ہی ہو جاؤ گے۔ تو ان کا انجام یہ ہوا۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ صاحب مجھ کو بادشاہ وقت نے طلب کر لیا، اور ان کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں تمہیں کان تک ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ زیادہ وقت تو ہو گیا، لیکن چونکہ یہ یہاں سے کچھ لے کر کے جانے کی والی بات ہے، یہ ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم کو کچھ لے کر کے جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کچھ پیغام لے کے جانا چاہیے، صرف غور میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، فیض تو ملتا ہی ہے، اگر اس پیغام کو زندگی میں اپنے اتار دو گے تو وہ کامیابی ملے گی جو تمہارے تصور سے بھی بہت بلند ہوگی۔ تو عبداللہ تمیمی بولے کہ مجھ کو بادشاہ نے طلب کر لیا اور وقف کی وزارت جو ہے مجھے دے دی، میں دنیا میں ڈوب گیا۔ اور شیخ عبد القادر کے بارے میں فرمایا تھا، شیخ عبد القادر تم نے ادب و لحاظ سے اللہ اور رسول کو راضی کر دیا۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں ادب و لحاظ سے جاؤ گے، اللہ رسول راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہو گے، قدمی ھذا رغبت علی کل ولی اللہ، واہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان بزرگوں نے فرمایا تھا، کس کے لیے؟ شیخ عبد القادر۔ ایسے ہی ہوا پر وقت عبداللہ تمیمی کہ شیخ عبد القادر نصیحت فرما رہے ہیں مسجد میں، اور اسی درمیان میں آپ نے اعلان کیا، قدمی ھذا رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سنجر کے پہاڑوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہیں سے فرماتے ہیں، بل لا اللہ راسی عینی، یہی نہیں کہ گردن پہ ہو، آپ کا قدم ناز تو میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے۔ کہاں ہے سنجر، کہاں ہے بغداد؟ وہاں کے بیابانوں میں، پہاڑوں میں حضرت خواجہ غریب نواز نے غوث اعظم کی آواز سنی، اور دنیا کے چپے چپے کے ولیوں نے اس آواز کو سنا اور گردنیں جھکا دی، اور جس نے گردن نہیں جھکائی وہ اس کی ولایت ختم ہو گئی۔ یہ شان ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میں طالب علموں، سرکار غوث اعظم کا نعرہ لگانے سے پہلے ادب و لحاظ اپنے دل میں ضرور پیدا کر لینا، اور کسی بھی بارگاہ میں جاؤ ادب و لحاظ کے ساتھ جاؤ کہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کسی کورٹ کے وکیل تھوڑی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ کورٹ میں تو ہزاروں جھوٹ بولے جاتے ہیں اور ادھر ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کے ولی اگر جھوٹ بولیں گے تو ولایت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے جھوٹ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم کو اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں شکر گزار ہوں ہم اپنے حضرت کا، جامع صاحب علیہ کا، کہ انہوں نے مجھے شیل